عرض کر دیے. چلو چلو چلو. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. اور یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس کے اندر کبھی صحابہ کرام اور کبھی اہل بیت، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مسلمان کو یہ زیب. اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مانن، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی. جب بھی کوئی سوال ہو دین متین سے متعلق یا بزرگ برتر شخصیات کے متعلق تو اس کا جواب پہلے قرآن سے لینا ہے. اگر وہاں شافی و وافی جواب مل جائے جو کہ ملے گا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی دسترس نہ ہو تو پھر مصطفیٰ کی حدیثوں کو دیکھ لینا. یہ دوسرا ہے. اگر وہاں بھی آپ کو نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کو دیکھ لینا. اگر آپ کو وہاں بھی نہ ملے تو عزیزان گرامی پھر آپ کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ آپ اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں گے اور ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بھی ہم کو اس راستے پر چلایا ہے، اهدنا الصراط المستقیم. بھائی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا، اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. آپ کا تو راستہ ہی نہیں، آپ کے تو راستے ہیں. 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں. ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا. اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئے گے، ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں، انفیہ بریلویہ، انفیہ دیوبندیہ. تو اگر اهدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں وہ تو کئی زیادہ ہیں. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان کی طرف غلط منسوب کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، چاہے امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اهدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی. ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا. یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے. لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا. آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں. ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف، دیکھ لو. اب لوگ کہتے ہیں بابے تو شاہی کو نہیں. میں نے کہا بابے وہ شے ہیں جب تک اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بندہ نماز کی ہر رکعت میں بابوں کو یاد رکھے تو نماز ہوتی نہیں. تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تھوڑے چاچو، ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا. اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سجائی ہوں، امام بخاری، امام مسلم کی. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں. ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. یہ جو کہتے ہیں بابے شاہی کو پتر جب تک الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بابیاں دے راہ تے چلن دی گل نہ کر تو اس وقت تک تیری نماز نہیں ہوتی. تیری نماز ہی بزرگوں کے ذکر سے ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی.